أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المؤمنون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ما تركناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى
كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون
لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سورة النور مدنية بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب وتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يقول الذين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم أزكى تابعين أولي الإربة من الغير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ میں کہہ رہی تھی کہ اگر آواز صحیح آ رہی ہے تو مجھے کوئی ایک بہن بتا دے اور تاکہ یہ محفل جاری ساری رہے۔ جی سمیرہ جی جی آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے، آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ کا بڑا احسان ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہم سب کو اپنے پاس جوڑ نصیب فرمایا، اپنی محفل میں لا بٹھایا، اور اللہ سے دعا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ربنا زدنا علما وعملا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اس کام کو قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اثرات جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اثرات کو جاری و ساری فرمائے، اور نگر نگر بستی بستی کریا کریا گاؤں گاؤں اس کے اثرات کو لے کر جائے، اور آپ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا سننا سنانا سیکھنا سکھانا بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور میری اور آپ کی اولادوں کی ہماری نسلوں کی مغفرت فرما دے، اور زندگی کو بہترین زندگی قرآن کے مطابق بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں سے اللہ پاک نے کل سلسلہ منقطع کروایا تھا، آج وہیں سے سلسلہ اللہ پاک جڑواتے ہیں، جاری فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا مومنین کی وہ صفات کہ اگر کسی مومن میں یہ صفات ہو جاتی ہیں پیدا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ پکا جو ہے جنتی ہو جائے گا۔ تو
یہاں پہ ہم نے جو ہے 3 رکوع جو ہے سورۃ المومنون کے کیے تھے، اور اگر آپ لوگ کاپی پینسل لے کر بیٹھیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، یعنی یہ سورۃ المومنون جو ہے عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے ایسی صورت ہے کہ اگر مرد اور عورتیں اس پر عمل شروع کر دیں، اللہ پاک جانتا ہے کہ میں یہ سورۃ المومنون اور سورۃ النور دونوں کے دونوں جو آگے پیچھے آ رہی ہیں اللہ کے حکم سے، ان پہ عمل کر لیں، آپ 80% جو ہے جنت والے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ 3 رکوع کے بعد چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم زُبُرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے، یعنی ہر نبی نے آ کر بہترین طریقے سے اللہ کی راہ پر لوگوں کو ڈالا، اور اس کے بعد کیا ہوا، نبی کے جانے کے بعد جو ہے پھر یہ لوگ کیا ہوئے کہ اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے انہوں نے، ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا اسی پر وہ مگن ہے، لہٰذا اے پیغمبر ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دیجئے۔ کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور یعنی ہم ان کو جو دولت اور عزت دے رہے ہیں، کیا یہ لوگ اس خیال میں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دے رہے ہیں تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ یعنی بہت سے کفار اپنے حق پر ہونے کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال و دولت دے رکھا ہے اور ہماری اولاد بھی خوشحال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹے بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو کیا کہتے تھے کہ ان کفار کے نا 10 بیٹے، یعنی بہت سارے بیٹے ہوتے تھے، بلکہ کئیوں کے ایسے ہیں کہ آپ کو پتا نا بیٹیاں تو زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس میں ان کو ایک بیٹا بھی نہ دیتے، کیونکہ بیٹیوں کو تو یہ پیدا ہوتے ساتھ مار دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی الگ حکمتیں ہیں اور اس کا قانون بالکل الگ ہے۔ تو یہ بہت سے کفار اپنے حقوں پر ہونے کی دلیل یہ دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے تو ہمیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، بیٹے دیے ہیں، تو لہٰذا اے پیغمبر ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو۔ کیا یہ لوگ اس خیال میں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور ہی نہیں ہے۔ حقیقت یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ خوش ہو کے نہیں دیتے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ چیزیں اولاد بھی وہ ہے نا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو میں دے رہا ہوں نا، یہ سب کے سب تمہارا امتحان بن جائیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے روب سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل میں اس بات سے ان کے دل یہ سہمے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے، یعنی ہر عمل ڈر ڈر کے کر رہے ہوتے ہیں، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کفار کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، تو جو ہے یہ اتنی ساری بھلائیاں دے رہا ہے، تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو راضی ہیں تو اتنی ساری بھلائیاں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کو بھلائیاں نہیں دے رہا، بھلائیاں میں ان کو دے رہا ہوں کہ وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مان کے چل رہے ہیں، وہ ہیں اللہ سے بھلائیاں سمیٹ رہے ہیں، اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہی ہیں جو اللہ کے حکم سے تیزی سے آگے بڑھ کر مزید بھلائیاں کر رہے ہیں۔ اور اگر آج کسی بیوہ کی مدد کی ہے تو کل کسی مسکین کی مدد کرنے پہنچ جائیں گے، آج اگر جہاد کر رہے ہیں تو کل کو جو ہے جہاد کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ ہم کسی کو شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کا حال ٹھیک ٹھیک بول دے گی، یعنی نامہ اعمال، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں یہ دنیا کھیل کود کے لیے، تماشے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے بس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کارستانیاں ہیں اور بھی کرتوت ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں۔
یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ ایک دم سے بلبلا اٹھیں گے۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلبلاؤ نہیں، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی، اور میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں کہ میرے احکامات آتے تھے، تم ان سے کیا کرتے تھے؟ ان سے فوری طور پہ نہ اپنی منہ موڑ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بڑے غرور سے اس قرآن کے بارے میں رات کو مجلساً جما کر بےہودہ باتیں کرتے تھے۔ یعنی کیا کرتے تھے یہ کہ بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی؟ یہ کیا کرتے تھے؟ آپس میں مل کے قرآن کی آیت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سچائی اور امانت اور دیانت سے واقف نہ ہوتا تو اس کے دل میں آپ کی نبوت میں شک ہونا کم از کم شروع میں سمجھ آ سکتا تھا، لیکن یہ لوگ 40 سال سے آپ کی سچائی اور اعلیٰ اخلاق کا کھلی آنکھوں مشاہدہ کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں پیدا ہوئے، انہی کفار مکہ کے سامنے کھیلتے کودتے بڑے ہوئے، اور ہر کفار مکہ اس وقت یہ جانتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیک سیرت ہے، نیک کردار ہے، صادق امین ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی نیا لا کر نبی نہیں ان کے اوپر بٹھایا تھا، اور انہیں یقین سے معلوم ہے کہ آپ نے کبھی نہ جھوٹ بولا، نہ کسی کو دھوکہ دیا ہے۔ نہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ جھوٹ بولتے تھے، نہ امانت میں خیانت کرتے تھے، اور نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیتے تھے۔ تو یا یہ اپنے پیغمبر کو پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے، تو اس وجہ سے ان کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نیا لے کے آتا لیڈر، ان پر کوئی نیا نبی لے کر آتا تو یہ کہتے کہ ہم تو اس نبی سے مانوس نہیں ہیں، میں تو ان کے درمیان ہی پلنے بڑھنے والا جوان ہونے والا ایک بچہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ہستی کو لے کے آ رہا ہوں، اور جو ان کے ہاتھوں میں بھی پلے بڑھے۔ ٹھیک ہے، یہ ابو جہل وغیرہ یہ جتنے تھے، ابو طالب وغیرہ، ابو لہب وغیرہ، ان کے ہاتھوں میں پلے بڑے اللہ کے نبی نا۔ یا ان کا کہنا ہے کہ ان پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ اب یہ کیا کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ ام یقولون به جنہ، اچھا بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ان کا کہنا ہے کہ ان پیغمبر کو کوئی جنون لاحق ہو گیا، نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ ان میں اکثر لوگ حق کو پسند ہی نہیں کرتے، اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں انہی کی خواہشات کے پیچھے لگ جاؤں نا، تو یعنی دیکھیں نا، اگر اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات ماننے لگ جائیں تو میں کہوں، ایک مثال اپنے پر رکھ کے بولتی ہوں، یا اللہ مجھے بہت کچھ دے دے، مجھے بیٹے دے دے، مجھے بڑا اچھا گھر دے دے، لیکن میرے جو دشمن ہیں میں کہوں ان کو، یعنی کوئی میری رشتہ دار ہے اور مجھے بس پسند نہیں ہے، میں کہوں اللہ اس کو غرق کر دے۔ تو یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ اختیار ہمیں دے دیتے تو ہم تو صرف اپنا بھلائی کرتے، ہم تو دوسرے کا بھلا چاہتے ہی نہیں۔ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور ان میں اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے، اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے۔ نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے۔ جیسے لوگ نہیں کہتے یار گرمیوں کے روزے بڑا مشکل ہیں، سردیوں میں روزے ہوتے تو ہم خوب رکھ لیتے، یار یہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بڑی مشکل ہے، اس نماز کو اگر اللہ مؤخر کر دیتے اور یا ہمیں اختیار دے دیتے کہ ہم جب چاہیں پڑھیں تو دین بڑا آسان ہو جاتا، ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جاتی۔ اور وہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ایسے لوگ ہیں نا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے بات ماننی ہی نہیں ہوتی، یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو، تو یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، اور جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہی ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور اس تکلیف کو دور کر دیں جس میں یہ مبتلا ہیں، تب بھی یہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی پہ اڑے ہی رہیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جھکے نہیں تھے، اور یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے تو یہ ایک دم اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو جوڑنے کے لیے، ان کو سبق دینے کے لیے ایک مرتبہ انہیں قحط اور معاشی بدحالی میں مبتلا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو معاشی بدحالی میں بھی مبتلا کیا، لیکن یہ لوگ منتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے ہیں،
مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ہم میں سے ہر شخص رونا رو رہا ہے حالات کا، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ فلاں لیڈر آئے گا تو تبدیلی آ جائے گی، فلاں لیڈر آ جائے گا تو تبدیلی آ جائے گی، تبدیلی آئی ہے، تبدیلی آئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ تبدیلی کہاں سے آتی ہے؟ تبدیلی تو اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ اتنے لیڈر چینج ہوئے، آپ مجھے بتائیں کیا کیا تبدیلیاں آئیں؟ مزید حالات خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں نا۔ تبدیلی اور حالات میں بہتری آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ سب اللہ کی مان کے چلیں گے تو خود بخود آپ کے حالات خود بخود بہتر ہوتے رہیں گے، زمین آپ کے لیے نرم ہو جائے گی، اور آسمان سے آپ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے بجائے یہ لوگ بھی ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسے پچھلے لوگوں نے کی تھی۔ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ وہ یقین دہانی ہے جو ہم سے بھی کی گئی ہے، اور اس سے پہلے باپ دادوں سے بھی کی گئی تھی۔ اس کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں۔ یعنی یہ کہا گیا کہ ہم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعد مرنے کے آپ زندہ ہوگے، اور تمام نبیوں نے پہلے بھی یہی باتیں کی تھی ہمارے بڑوں سے کہ تم بعد مرنے کے زندہ ہو جاؤ گے۔ ابھی تک ہمارے بڑے تو زندہ نہیں ہو کے آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہتے تھے ہمارا 1 مہینے پہلے 1 سال پہلے چچا مرا تھا، ابھی تک زندہ نہیں ہو کے آیا، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ بعد مرنے کے زندگی ہے۔ تو ان کا مذاق اڑاتے تھے اس طرح۔ اس کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں۔ قرآن کو کہتے تھے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانوں کی کتاب ہے، اے پیغمبر ذرا ان سے کہو کہ یہ ساری زمین اور اس میں بسنے والے کس کی ملکیت ہیں، بتاؤ اگر جانتے ہو۔ یعنی انہوں نے یہ پہلے بھی یہی کیا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کا قصہ پوچھا، ذوالقرنین کا قصہ پوچھا کہ یہودی عالموں سے مدد لیتے تھے، اور روح کا کیا ہے قصہ۔ یہ سب کے سب جب اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی پوری سورت نازل کر دی، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ واقعی نبی ہے تو آپ یہ بتائیں نا کہ قوم یعقوب جو ہے، آل یعقوب اور یعقوب علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل، یہ کنعان کو، فلسطین کو چھوڑ کے مصر کیوں چلی گئی؟ اس پہ پوری سورہ یوسف نازل ہوئی۔ تو یہ کہتے سوالات یہ کرتے تھے، اور جب ان پر یہ پوری سورت نازل ہو جاتی تھی اور حالات پتہ چل جاتے تھے تو کہتے تھے یہ کہانیوں کی کتاب ہے، یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے قرآن، اور اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اچھا، جب ان سے کہو اور اس کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں، یہ قرآن کو کہہ رہے ہیں، اے پیغمبر ذرا ان سے کہو کہ یہ ساری زمین اور اس میں بسنے والے کس کی ملکیت ہے، بتاؤ اگر جانتے ہو۔ وہ ضرور یہ کہیں گے سب کچھ اللہ رب العزت کا ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم سبق حاصل نہیں کرتے؟ کہو کہ 7 آسمانوں کا مالک اور عالیشان عرش کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب اللہ کا ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے، اور جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ اگر بتاؤ اگر جانتے ہو۔ وہ ضرور یہی کہیں گے سارا اختیار اللہ کا ہے۔ کہو کہ پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے؟ یعنی جب تم مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر بتوں کی پرستش کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے خلاف کیوں جاتے ہو؟ اس کے حکم کو کیوں نہیں مانتے؟ نہیں، یہ افسانے نہیں ہیں بلکہ ہم نے انہیں حق بات پہنچائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو قصے میں بتا رہا ہوں نا، اس میں یوسف علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، یہ کوئی افسانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حق بات ہے۔ اور یہ لوگ یقیناً جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں۔ یعنی اگر نظام کائنات بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا نا تو یہ سارے کے سارے آپس میں ہی لڑنا شروع ہو جاتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں نظام قدرت ہے، اور کوئی اس کے سامنے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ وہ اللہ جسے تمام چھپی اور کھلی باتوں کا مکمل علم ہے، لہٰذا وہ ان کے شرک سے بہت بلند اور بالا تر ہے۔ اے پیغمبر دعا کرو کہ میرے پروردگار جس عذاب کی دھمکی ان کافروں کو دی جا رہی ہے اگر آپ اسے میری آنکھوں کے سامنے لے آئیں تو اے میرے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں؟ قُل ربی اما تُرِيَنِّي ما یوعدون ربی فلا تجلنی فی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے
آپ بتائیے کہ اے پیغمبر دعا کیجئے کہ میرے پروردگار جس عذاب کی دھمکی ان کافروں کو دی جا رہی ہے اگر آپ اسے میری آنکھوں کے سامنے لے آئیں تو میرے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے گا، مجھے ان کے ساتھ عذاب نہ دیجیے گا۔ اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہمیں اور یقین جانو ہم جس چیز کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے لانے پر پوری طرح قادر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو تباہ اور برباد کر سکتا ہوں، لیکن جب تک وہ وقت نہ آئے تم برائی کا دفیہ ایسے طریقے سے کرتے رہو جو بہترین۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کافروں کا غرور، یہ تکبر سب کچھ ختم ہو جائے گا ایک دن، اور آپ کے سامنے ہی وہ دن لائیں گے، لیکن جب تک وہ دن نہیں آ رہا تو آپ کیا کریں؟ اچھائی کا جواب برائی کا جواب اچھائی سے دیجیے، لیکن جب تک وہ وقت نہ آئے تو برائی کا دفیہ ایسے طریقے سے کرتے رہو جو بہترین ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن سیئہ نحن اعلم بما یصفون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم برائی کا دفیہ ایسے طریقے سے کرتے رہو جو بہترین ہو، اور جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور دعا کرو میرے پروردگار میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس طرح دعا کیجئے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ دعا کیجئے کہ میرے پروردگار شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے، یعنی شیطان جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے نا کہ یہ کر لو ایسا کر لو، راہ دکھاتا ہے اور ہم اس کی راہ پہ لگ جاتے ہیں کسی وقت، ہم سب کے لیے بتا رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم دعا کریں کہ میرے پروردگار میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجئے، مجھے دنیا میں واپس بھیج دیجئے، کیوں عملو صالحا فیما ترکتو کلا، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں۔ اللہ فرماتے ہیں انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں، یہ بات تو یہ تو ایک بات ہی ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے، یعنی بعد مرنے کے زندہ کرنے کی سنت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میں تمہارے ساتھ نہیں کروں گا، اور یعنی جب تم مر جاؤ گے تو پھر تم یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، یہاں پر نیکیاں کرو، یہاں پر اللہ کی مان کے چلو، پھر اللہ تعالیٰ خود تمہیں وہاں جا کر تم نعرے بازی کرتے رہو گے نا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی اب ہمیں دوبارہ بھیج دو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں بھیجوں گا۔ اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناطے باقی رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری نکلے تو وہی ہوں گے جو فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے پڑ گئے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا تھا، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کو جھلٹ ڈالے گی اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ مرنے کے بعد سے قیامت تک مردہ جس عالم میں رہتا ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی قبر کی زندگی کو۔ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے، ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور وہ مجھ سے بات بھی نہ کرو، یعنی اللہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی ہے اے ہمارے پروردگار ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی ہے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ تو تم نے ان لوگوں کا مذاق بنایا تھا، یہاں تک کہ انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا تھا اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے ہو۔ انہوں نے جس طرح صبر سے کام لیا تھا آج میں نے انہیں اس کا یہ بدلہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی مراد پا لی ہے۔ پھر اللہ ان دوزخیوں سے فرمائے گا تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے، یہ بتاؤ کتنے سال کی زندگی تم نے یہ عیش۔ اب یہ دیکھو نا یہ یہودی کس طرح ظلم کر رہے ہیں، لیکن یہ
حد سے یہ ظلم کی انتہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانی ہے، اور پھر ہمیش ہمیش کی جنت یا ہمیش ہمیش کی دوزخ ہے۔ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دوزخیوں سے جب پوچھا جائے گا نا کہ کتنے دن رہے دنیا میں، قالوا لبثنا یومن اور بعض یومن فاسأل العادین، یعنی وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے اور ہمیں پوری طرح یاد نہیں، اس لیے جنہوں نے وقت کی گنتی کی ہو ان سے پوچھ لیجئے، ہم نے تو گنتی نہیں کی، آپ پوچھ لیں کسی اور سے۔ اللہ فرمائے گا تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے، کیا خوب ہوتا اگر یہ بات تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی، بھلا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ جو ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ ابس نہیں ہے، میں نے ایسی یہ دنیا یعنی تمہیں پیدا کرنے کا مقصد ایسے نہیں ہے کہ تم بس پیدا کیے گئے ہو، تم کسی مصلحت کے تحت پیدا کیے گئے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ والی آیتیں ایسی آیتیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیتوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں آپ بھی سن لیجئے کہ رونگٹے کھڑی کر دینے والی آیتیں ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، ایک حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک سریہ بھیجا، اور سریہ کہتے ہیں جو خود تیار کر کے بھیجیں اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لڑنے نہ جائیں، خود جس میں جائیں گے وہ غزوہ ہے۔ تو جب یہ سریہ بھیجا تو روانہ کیا اور یہ حکم دیا کہ صبح اور شام یہ آیتیں پڑھنا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کہتے ہیں ہم نے حزب ارشاد یہ آیتیں پڑھی تو ہم صحیح سلامت مال غنیمت لے کر واپس آئے، یعنی ہم صحیح سلامت رہے، ہم مرے بھی نہیں، اور یعنی ہم شہید بھی نہیں ہوئے، ہمیں نقصان بھی نہیں پہنچا اور مال غنیمت بھی مل گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے بیمار پر ہوا جو سخت امراض میں مبتلا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے کان میں سورہ مومنون کی یہی آیتیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے کان میں سورہ مومنون کی یہی آیتیں حفاظت سے لے کے آخری سورت تک پڑھ دی، وہ اسی وقت بھلا چنگا ہو گیا، بالکل اچھا ہو گیا۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو ان سے دریافت کیا کہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یہ آیتیں پڑھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ تو یہ آیتیں بڑی زبردست ہیں، اسی لیے میں نے اس پر ٹائم لگایا اور آپ کو اس کے متعلق بتایا تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے پتہ چل جائے۔ تو میری تو استدعا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کسی قسم کا کام ہے، یہ نہیں کہ بیمار کے لیے کسی قسم کا کام ہے، آپ یہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لیں، یہ کیا کہتے ہیں آیات، یہ 4 آیتیں 7 دفعہ پڑھ لیں، اللہ تبارک تعالیٰ بے اولاد کو اولاد دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اولاد کی نافرمانی سے بچا لیں گے، رزق کی تنگی سے بچا لیں گے۔ جو دعا کریں گی نا، جس مقصد کے لیے پڑھیں گی وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ یہ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تحقیق یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جب پڑھ کے پھونک دی جائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے گا اور ہل جائے گا، تو پھر تو یہ واقعی بہت جو ہے بہت زیادہ افادیت والی اور بہت زیادہ مجرب جو ہیں آیات ہیں۔ تو ان کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا بھلا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں یہ آخری 4 آیتوں کا سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں، بھلا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا؟
غرض بہت اونچی شان ہے اللہ رب العزت کی، جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عزت والا عرش کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا پکارے جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل بھی نہ ہو، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ یعنی اگر میں کہوں کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ خدا بننے کے قابل ہے، ایک مثال ہے جیسے فرعون نے کہا، نمرود نے، اور ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ وہ خدا ہے، ایسے ہی بس ایک زبانی قول ہے نا، یقین جانو کافر لوگ فلاں نہیں پا سکتے۔ اور تم اے پیغمبر یہ کہ میری اور اے پیغمبر یہ کہو کہ میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دیجئے، وقر رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اور رحم فرما دیجئے، آپ تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر بھی رحم فرما دے، جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان مسلمانوں پہ رحم فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور، یہ سورۃ النور کا ایک ایک جو ہے نا حصہ، یہ ایک ایک حصہ بہت زبردست ہے۔ اگر کاپی پینسل ساتھ رکھ لیں تو انشاءاللہ بہت اصلاح ہوگی، ساتھ ساتھ لکھتی جائیں جو اس کے وہ اہم باتیں، مین باتیں ہوں۔ غالب گمان یہ کہ سورت ہجرت کے بعد چھٹے سال نازل ہوئی۔ اس سال حضرت سسم کو العرب کے قبیلے بنو مستلق کے بارے میں یہ اطلاع ملی کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر جمع کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کے حملے کا ان کے حملے سے پہلے ہی پیش قدمی کر کے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اسی سفر سے واپسی پر منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بڑی کمینگی کے ساتھ ایک بے بنیاد تہمت لگائی اور مدینہ منورہ میں بڑے پیمانے پر اس کو شہرت بھی دی، جس سے کچھ مخلص مسلمان بھی متاثر ہو گئے اور وہ بھی سوچنے لگے کہ اماں عائشہ نے ایسا کیا، یعنی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا حضرت مستہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں، حضرت میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو ایک صحابی رسول کے ساتھ، کہ یہ بھی آئے گا پورا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قصہ، تو کہ نعوذ باللہ ایسے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی غلط قسم کی بات اڑا دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کی ہے، یعنی ان کو اس الزام سے بری کیا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں بری کیا ہے۔ لیکن اس واقعے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو اور اماں عائشہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ اتنا شدید قسم کا واقعہ ہے کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی غم کی کیفیت تھی جو ناقابل بیان ہے۔ یہ سورہ نور ہے اور اس میں تمام کے تمام رستے بند کر دیے گئے جس میں بے حیائی پھیلے یا زنا پھیلے۔ اور آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں نا کہ جب عورت بالکل ننگی ہوئی اور بے حیائی کا نمونہ بنی، بے پردہ پھری، تو آج گھر گھر میں اللہ معاف کرے یہ قصے ہو رہے ہیں، اور آج چھوٹی چھوٹی زینب جیسی بچیاں بھی زنا کی بھینٹ چڑھ رہی ہیں۔ اور اس لیے کہ یہ معاشرہ، اگر ہم اپنی یہاں پر زنا کے تمام راستے بند کرنے کی ترکیب بتا دی اللہ نے، آئے ہم بھی سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ عمل کی نیت سے سنیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو شرعی پردے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بے حیائی کے ماحول سے ہم سب کی جان چھڑائے۔ اے اللہ پاک یعنی اس وقت یعنی ایسا گندا اور گناہوں کا دور ہے، اس میں اگر اس میں ہم ڈوب جائیں تو کوئی کمال نہیں ہے، اور اگر بچ جائیں تو یہی سب سے بڑا کمال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ پہلی سورت ہے، یہ پورے قرآن میں ایک واحد سورت ہے جس میں اللہ نے لکھا یہ سورت ہم نے نازل کی ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض بھی کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ شراب نہ پیو، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پہ فرض کر دیا، منع کیا ہے، بالکل منع کیا ہے، 100% اللہ کا حکم ہے، شراب حرام چیز ہے۔ لیکن یہ اس کا مطلب زنا اللہ کو اتنا برا لگتا ہے، اتنا، کیونکہ زنا سے تو نسل خراب ہو جاتی ہے نا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے نا کہ ایک عورت ہے اور وہ اپنے میاں کے ساتھ رہتے ہوئے زنا کا کام بھی کر رہی ہے، تو وہ عورت کے جو بچہ ہوگا کس کا ہوگا یا تو اللہ کو پتا ہے، لیکن پوری نسل خراب ہو جائے گی۔
اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بہت برا سمجھا ہے۔ یہ ایک صورت ہے جو ہم نے اور کوئی دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو نیک اور طیب ہو اور اس کا میاں کوئی غلط کام کر کے آئے اور وہ اس کو اپریشیٹ کرے یا اس سے خوش ہو یا اس پر مطمئن ہو، نہیں، ایسے دنیا میں بھی کوئی ایک عورت با کردار باغیرت کہہ رہی ہوں، غیرت مند عورت کوئی ایسی نظر نہیں آئے گی، اور کوئی مرد ایسا بھی جو غیرت مند ہو اور با کردار ہو، وہ ایسا نظر نہیں آئے گا جو تو دنیا میں کوئی ایسا مرد نہیں نظر آئے گا جو دنیا میں کوئی ایسا مرد نظر نہیں آئے گا جو باغیرت ہو، با کردار ہو، اور اللہ اکبر وہ یہ اس بات کو پسند کرے کہ اس کی عورت یا اس کی بیوی کسی مرد کے ساتھ غلط کام کر کے آئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے زنا کے تمام راستے اس میں سورہ نور میں بند کر دیے اور بتا دیا کہ آپ ان راستوں سے بچو گے تو اللہ کے تبارک تعالیٰ بچاتے چلے جائیں گے۔ تو اس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک اور بات بھی بتا دینی بہت ضروری ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ عورت ہیں، مطلب واحد وہ بیوی ہیں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو کنواری بیوی تھی، مطلب بہت چھوٹی عمر کی تھی۔ اما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام جو ہے جن سے بھی شادی کی وہ ساری کے ساری میں سے زیادہ تر جو تھیں بیوہ عورتیں تھیں، اور یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جو ہوئی ہے وہ اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی ہے۔ تو اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اگر ایج کو دیکھیں تو اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایج کو دیکھیں تو وہ جو ہے اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج 40 سال تھی اس وقت عمر، اور کیا کہتے ہیں اما ختیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت صرف اور صرف 25 سال تھی۔ اب 40 سال اور 25 سال میں دیکھیں یہ پہلی شادی ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شادیوں کا شوق نہیں تھا، لیکن شادیاں کرنے کا مین مقصد جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی کرنے کا مقصد جو تھا، مین مقصد وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے مختلف جگہوں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بنے جائیں۔ آج آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت محمد صلی اللہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی جن کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، اور جن کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، اور 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی، اور 14 سال کی عمر میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو ہے کیا ہوئی، کیا کہتے ہیں ان پر نعوذ باللہ زنا کا الزام لگایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی کیا کہتے ہیں زنا کا الزام لگایا گیا، اور پھر کیا ہوا کہ 18 سال کی عمر میں آپ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی۔ کس میں 18 سال کی عمر میں آپ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ یہ اما عائشہ صدیقہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، اما ختیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور اتنا فرق تھا۔ تو اما میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی سورت میں آپ کو دیکھیں نا سورہ احزاب میں آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو قیامت کی صبح تک اما عائشہ، اما ختیجہ، اما ام حبیبہ، اما صفیہ، اما زینب بنت جہش، یہ ساری کے ساری امائیں ہیں ہماری، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہمارے روحانی باپ ہیں اور یہ ہماری روحانی مائیں ہیں، اس لیے ان کو اما ختیجہ کہا کریں، اما کہنے میں زیادہ پیار ہے۔
تو یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا. اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر جاؤ. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والی مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. یہاں پر شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد کو کچھ کے احکامات نہیں آئے ہیں. یہ جو کنواری لڑکی اور کنوارا لڑکا اگر زنا کر جاتا ہے تو اس کو 100 کوڑے کی سزا ہے, 100 کوڑے کی سزا. لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت زنا کریں تو ان کو رجم کرو, کہیں نہیں لکھا. لیکن یہ آیت قرآنی, یہ احکامات ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملے. اس کو بات یاد رکھیں. خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن میں یہ ایک حاشیہ بناؤں, یعنی قرآن میں ایک حاشیہ بناؤں اور اس میں لکھ دوں کہ زانی شادی شدہ زانیہ شادی شدہ زانی کو رجم کیا جائے, یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے. اور یہ بھی چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ شادی شدہ عورت اور مرد کو وہ کیا جا رہا ہو نا, سنسار یعنی پتھر مار مار کے رجم کیا جا رہا ہو, تو اس وقت چاہیے کہ بہت ساری ایک بڑی جماعت یعنی ایک جماعت بھی کھڑی ہو تاکہ وہ عبرت حاصل کرے اور لوگوں کو بتائے, تاکہ جو ہے یہ عذاب کی اور سزا کی بات دنیا کے کونے کونے میں جائے اور تاکہ کوئی بھی زنا کرنے کا سوچے بھی نہیں. زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت سے ہی نکاح کرتا ہے. یعنی ایک زانی مرد ہے نا, وہ اس کے دل میں کوئی صاف ستھری عورت کی خواہش نہیں آئے گی, تو وہ جو زناکار یا مشرک عورت سے ہی نکاح کرتا ہے. یہ اذان ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
वबअसहु मकामम महमूदन अल्लज़ी वअदता इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। नमाज पढ़ लेते हैं। 4:28 हुए, 4:38 पे इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी कि मीटिंग का आगाज हो। आप भी नमाज पढ़िए, सेट ऐसी छोड़ दीजिए। दुआओं में फलस्तीन के लिए और हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए जरूर याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वना बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना ज़िदना इल्मा व अमला रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ से सिलसिला अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह पाक ने छुड़वाया था, वहीं से सिलसिला जो है जोड़ने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कि आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी अल्लाह के हुक्म से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, अब सूरह नूर जो है, मैंने आपको बताया कि सूरह नूर एक ऐसी सूरत है जिसको अल्लाह तबारक ताला ने सूरह नूर को ना सिर्फ नाजिल किया, बल्कि अल्लाह ताला ने सूरह नूर को नाजिल करके ये फरमाया कि मैंने तुम पर ये सूरत फर्ज कर दी है, यानी इसके अहकामात मानना तुम पे फर्ज है। बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं। जिस तरीके से नमाज फर्ज है ना, उसी तरह से पर्दा भी फर्ज है। जैसे नमाज छोड़ने का अजाब है ना, वैसे ही पर्दा छोड़ने का अजाब है। आप यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ कि पर्दा फर्ज है। आज हम किस कदर वज़ाइफ कर रहे होते हैं, हम इबादत कर रहे होते हैं, तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम पर्दा नहीं कर रहे होते। हम हराम माल से नहीं बच रहे होते, हम गीबत से नहीं बच रहे होते। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से ये होता है कि वही वाली बात होगी ना कि आप सारा पेपर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपकी राइटिंग समझ नहीं आ रही। अब एग्जामिनर को राइटिंग नहीं समझ आ रही, आपने लिखी पूरी की पूरी किताब लिख दी आपने। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे जो है आपको ना अपने स्कूल में ना सिर्फ आपको इंग्लिश पे मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे ही उर्दू और इस्लामियात पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरीके से इस्लाम के तमाम, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं उदखुलू फिस सिल्मी काफा, दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। यानी ये नहीं कि आधे दाखिल हो, दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। दीन यानी पूरी तरह से। अगर तुम नमाज पढ़ रहे तो रोजा भी रखो, रोजा रख रहे हो तो हज भी करो, हज करने की इस्तिताअत है तो हज भी करो, ज़कात भी दो। और उसके बाद क्या कहते हैं, और तौहीद पे भी कायम रहो। और फिर क्या करो, गीबत ना करो, हसद से बचो, सूद ना खाओ, शराब ना पियो, जिना ना करो, और इसी तरीके से लेन देन में कमी ना करो, और किसी को धोखा ना दो, मिलावट ना करो। ये तमाम दीन, ये नहीं है कि सिर्फ 2-3 चीजों को मान लेने का नाम है जी, नमाज पढ़ रहे हैं बस काफी हो गया, रोजा रख रहे हैं, नहीं। ये चीजें, सारी चीजें जरूरी हैं, कंपलसरी हैं। एक जैसे टॉप करने के लिए हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेना जरूरी है, वैसे ही इसमें भी हर तरह, हर उसमें जो है, हर मैदान में आपको यानी अपना गुस्सा भी जब्त करना है, गीबत भी नहीं करनी, बदतमीजी भी नहीं करनी, गाली गुलौज भी नहीं करनी, हर तरह से अपना पर्दा भी करना है। मर्दों को दाढ़ी भी रखनी है, मर्दों को अपने टखने नीचे रखने हैं, औरतों को अपने जो है, जो औरतों ने मर्दों की जो मर्दों का हुक्म है वो इख्तियार करके कैपरी पहन ली, और अपने किस तरह उनके पैर नजर आते हैं, टखने नजर आ रहे होते हैं। और मर्दों ने जो है ऐसी पैंटें बना ली जो कि उनके पैरों के नीचे घुसी होती हैं, जबकि मर्दों को अपने टखने नंगे करने का हुक्म है। तो अल्लाह ताला बस माफ करे, अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए।
تو ہمیں اگر ہم کو سیدھے ہاتھ سے کھانے کا حکم ہے نا، تو ہم الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ہم سمجھتے زیادہ ہم ماڈرن لگیں گے، اور مطلب ہر چیز میں ہم نافرمانی پہ تل گئے ہیں اب، اللہ ہمیں معاف کرے۔ زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد کرتا ہے جو خود زانی ہو یا مشرک ہو، اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے، یعنی کوئی بھی مومن یہ ہے وہ زانی عورت سے شادی کبھی نہ کرے، یہ حرام ہے اس کے لیے، کہ اس کو پتا ہو کہ زانی عورت اور پھر وہ اس پہ شادی کرے تو اس کے لیے حرام ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ اگر کوئی شخص اس کو میں، کیونکہ یہ بہت تفصیل طلب صورت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وقت میں برکت دے دیں ہمارے، تو اور یہ پوری صورت آج ہی کی اس میں پوری ایک ہی اس میں بیٹھک میں اللہ پوری کرا دے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ نے یا کسی نے کسی پر الزام لگایا کسی مرد یا عورت پر تو زنا کا، تو قرآن شریف نے اس بات کو اتنا سخت کر دیا کہ تاکہ بدی کی باتیں پھیلے نہ، یہ نہ ہو کہ ہر کوئی کسی پر اٹھ کر الزام لگانا شروع کر دیے۔ اگر اسلامی ریاست ہوتی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسلامی ریاست بنا دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی پہ الزام لگاتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا۔ اگر اسلامی ریاست ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسلامی ریاست میں ڈیمانڈ یہ کی گئی ہے کہ اگر آپ نے کہا ہے نا کہ باقرہ زنا کر رہی ہے، یعنی باقرہ نے زنا کیا یا زید نے زنا کیا، اب اگر آپ نے یہ بات منہ سے نکال دی تو آپ اس کو ثابت کریں ورنہ 80 کوڑے لگیں گے۔ اور ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس 4 آزاد، 4 مسلمان آزاد بالغ اور آزاد بالغ عاقل، یہ یعنی ایسے 4 مسلمان گواہ لائیے جو آزاد ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، اور آزاد ہوں، مسلمان ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں، عقل مند ہوں۔ ایسے 4 لوگ جب تک آپ سامنے گواہ بنا کے نہیں لائیں گی تو کیا ہوگا، آپ پر حد قذف لگے گی، 80 کوڑے لگیں گے جھوٹا بہتان لگانے پہ کہ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو، تم نے جھوٹ کیوں بولا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ حد قذف کہلاتی ہے، حد قذف قاف زا زال نہیں، قاف زا اور فا، میرے خیال میں حد قذف، تو اس 80 کوڑے لگاؤ اور اس کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، کاف زال اور فا، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود فاسق ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی پر الزام لگا رہا ہے کہ اس فلاں زانیہ ہے، فلاں زانی ہے، اور وہ 4 گواہ نہ لا سکے، عاقل بالغ مسلمان، آزاد مسلمان، یہ 4 اس طرح کے نہ لے کے آ سکے تو اس کو 80 کوڑے لگاؤ، پھر اس کی گواہی کبھی بھی نہ قبول کرو، کبھی بھی زندگی بھر، اور وہ خود فاسق ہے، جو الزام لگانے والا ہے نا وہ خود فاسق ہے۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا اور بڑے رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اگر کسی نے کسی پر الزام لگایا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگ لی اور تو پھر اللہ اور اپنی اصلاح بھی کر لی تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود اپنے سوائے ان کے پاس اور کوئی گواہ نہ ہو، اب زید ہے، زید اپنے گھر سے گیا اور اپنے آفس، لیکن اسے خیال آیا کہ اس کا موبائل تو گھر رہ گیا۔ اب جب وہ واپس آتا ہے 2 گھنٹے 1 گھنٹے بعد یا کچھ دیر بعد تو دیکھتا ہے کہ اپنی بیوی کو کہ وہ کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ زنا کر رہی ہے۔ تو اب اس کے لیے کہ اس کے پاس اس میاں نے خود دیکھ لیا نا، اور اس کے پاس 4 عاقل بالغ آزاد مسلمان اس وقت نہیں ہیں جو 4 گواہ ہوں، جو چاروں کے چاروں عاقل بالغ آزاد مسلمان بھی ہوں۔ ایسے 4 گواہ کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے نا، کہ اتنی دیر تو زنا نہیں نہ ہوتا کہ اتنے گواہوں کو ڈھونڈ کے بھی لے آئے بندہ۔ تو فرمایا یعنی اللہ نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا تاکہ یہ بے حیائی کے تذکرے گھر گھر نہ پھیلیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں خود اپنے سوائے ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہو، تو ایسے شخص کو جو گواہی دینی ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ یعنی وہ عاقل بالغ آزاد مسلمان نہیں لا سکا 4، تو گواہ چاروں یعنی چاروں کے چاروں جو کہ عاقل بالغ آزاد اور مسلمان ہوں، وہ چاروں کے چاروں نے زنا ہوتے دیکھا بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی گواہی نہیں لا سکا تو یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ میاں قسم کھا کر یہ بیان دے کہ وہ بیوی پر لگائے ہوئے الزام میں یقیناً سچا ہے۔ یعنی کیا مطلب
کس طرح قسمیں کھائے گا یہ بھی سن لیں۔ اچھا، جس طرح زنا ایک انتہائی گھنونا جرم ہے، اس پر سزا بھی بڑی سخت رکھی گئی ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے پر بھی نہایت سنگین جرم قرار دیا، اس کی سزا 80 کوڑے مقرر کی گئی۔ حضرت حضرت ایک جگہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت جو ہے، کچھ عورتیں جو ہیں وہ نہلا رہی تھی کسی میت کو، اور جب وہ میت کو نہلا رہی تھی تو کسی ایک عورت نے کہہ دیا کہ یہ عورت تو زانیہ ہے، یعنی جو مردہ تھی نا، ایک دم سے اس کا ہاتھ نہ مردہ عورت سے چپک گیا جا کر۔ تو کہتے ہیں کہ بڑا زور لگایا، ہاتھ نہیں چھوٹا۔ اب مولویوں سے فتوے لیے گئے، اس وقت امام مالک کو بلایا گیا۔ جب یہ کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اچھا ایسا کرو کہ مردے کا گوشت کاٹ دو، تو مردے کے وارثوں نے کہا ہم نے نہیں گوشت کٹوانے دینا، اور جب اس عورت کا گوشت کاٹنے کی باری آئی تو ہم نے نہیں کٹوانے دینا۔ تو اس وقت پھر کون آئے؟ حضرت امام مالک رحم اللہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہیں پہ لے کے چلو جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، جہاں پہ ہاتھ چپکا ہوا ہے۔ وہاں آئے اور پردے میں رہ کے کہا، اے عورت، کیا تو نے اس عورت کو جو تیرے سامنے میت بنی پڑی ہے، تم نے زنا کرتا دیکھا ہے کیا؟ تم نے زنا کرتا دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ تھا کہ یہ صبح سویرے ایک گھر سے نکل رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ رات کے اندھیرے میں یعنی صبح سویرے نکل رہی ہے، اس کا مطلب یہ زانیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ اچھا اس کو کوڑے لگاؤ، یہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے نا، یعنی اس نے ایسی بات کی ہے، اس کو حد قذف لگاؤ، یعنی کوڑے لگاؤ۔ جب اس کو 70 کوڑے لگ گئے تب بھی ہاتھ جدا نہیں ہوا، جب اس کو 75 کوڑے لگ گئے تب بھی ہاتھ جدا نہیں ہوا، جب اس کو 79واں کوڑا لگا، اس کے ساتھ ہی اور 80واں کوڑا لگا، ایک دم سے ہاتھ اس کا چھوٹ گیا اور حد قذف پوری ہوئی۔ اور یہ سچا واقعہ ہے حضرت امام مالک کا۔ تو یعنی اگر ہماری حکومت صحیح ہو جائے نا، ہم صحیح ہو جائیں، تو یہ پھر زنا بالکل ناپید ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ اس قسم کو کہتے ہیں لیان، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں قاضی کے سامنے آئیں اور 5 قسمیں کھائیں گے، یعنی یہاں پہ لکھا ہے نا 4 قسمیں کھائیں، اور 5واں بھی ہے لکھا ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے کہ وہ بیوی پر لگائے ہوئے الزام میں یقیناً سچا، اور پھر 5ویں دفعہ قسم کھائے گا۔ میں آگے بتاتی ہوں آپ کو۔ 5 قسمیں کھانے کو کہے گا قاضی جو ہے نا، بیوی سے بھی کہے گا 5 قسمیں کھاؤ، اور میاں سے بھی کہے گا 5 قسمیں کھاؤ۔ اس سے پہلے دونوں کو یہ ترغیب دے گا کہ آخرت کا عذاب دنیا کی سزا سے زیادہ سخت ہے، اس لیے جھوٹی قسم کھانے کے بجائے اصل حقیقت کا، اصل گناہ کا اعتراف کر لو۔ اگر بیوی قسم کھانے کے بجائے اپنے جرم کا اعتراف کر لے تو اس پر زنا کی حد جاری ہوگی، یعنی اس کو اگر ظاہر شادی شدہ ہے نا، تو اس کو مار کے نا، پتھر مار کے رجم کر دیا جائے گا، یعنی سنسار کر دیا جائے گا، یعنی پتھر مار کے مار دیا جائے گا۔ اور اگر شوہر قسم کھانے کے بجائے یہ اعتراف کر لے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا، تو پھر اس پر حد قذف لگے گی، یعنی 80 کوڑے لگیں گے، کیونکہ اس نے بیوی پہ غلط الزام کیوں لگایا۔ اب یہ قسم کے الفاظ سنیں کہ وہ قسم کیا کھائیں گے۔ والخامسۃ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور 5ویں مرتبہ یہ قسم کھائے گا کہ اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ٹھیک ہے۔ یہ میاں قسم کھائے گا، اور پھر جب میاں نے دیکھا نا اپنی بیوی کو غلط کام کرتے تب، اور عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے، اگر عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے زنا نہیں کیا، اور وہ قاضی کی عدالت میں آ گئی اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرا میاں مجھ پر الزام لگا رہا ہے، تو ظاہر ہے ان کے پاس 4 عاقل بالغ آزاد مسلمان تو گواہ میں نہیں ہے نا، تو وہ عورت جو ہے وہ زنا کی سزا دور کرنے کے لیے یہ کرے گی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے گی کہ اس کا شوہر اس الزام میں جھوٹا ہے۔ اللہ کی قسم، وہ کہے گی اللہ کی قسم میرا شوہر اس الزام میں جھوٹا ہے، اللہ کی قسم میرا شوہر اس الزام میں جھوٹا ہے، اللہ کی قسم میرا شوہر اس الزام میں جھوٹا ہے، اللہ کی قسم میرا شوہر اس الزام میں جھوٹا ہے۔ وہ 4 دفعہ یہ کہے گی، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ کرنے والا حکمت والا ہے، تو خود سوچ لو تمہارا کیا بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں نا، جب میاں کو پتا ہو کہ بیوی زنا کار ہے تو پھر وہ کیسے اس کے ساتھ اچھی طرح رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین قسم کا ایک حل نکالا تاکہ میاں کو بھی سکون میں رہے اور بیوی کو بھی سکون رہے۔ یقین جانو جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اب آتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، وہ کہتے ہیں یقین جانو جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر کا ہی ایک ٹولہ ہے، تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے، یعنی
اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ شروع ہو گیا، جو کہ میں آپ کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں وہ الفاظ میں بتاتی ہوں، آپ کو آواز میں نہیں الفاظ میں بتاتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، اس میں تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے، ان لوگوں میں ہر ایک کا حصہ اپنے کیے کا گناہ آیا، یعنی ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے اپنے کیے کا گناہ آیا، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا تھا اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ یہ میں پورا قصہ آپ کو جو ہے وہ سنا دیتی ہوں اما عائشہ کی اس میں۔ آن کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اسلام کو جو تیز رفتار فروغ حاصل ہوا، یعنی آپ مدینہ میں آئے، آپ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ترقی دی، اس وقت اس پر کفر کی طاقتیں اذیت میں دانت پیس رہی تھیں۔ خود مدینہ منورہ میں ان منافقوں کا ایک گروہ موجود تھا جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے، لیکن ان کے دلوں میں آن وسلم اور صحابہ کے خلاف کینہ بھرا ہوا تھا، اور وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے۔ اسی زمانے میں اچھا ایک اور بات یاد رکھیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال ظلم کی چکی میں آپ اور مسلمان پستے جب مدینہ کا رخ ہوا اور مدینے میں سکون سے آ کر رہنا شروع ہوئے، تو اللہ کے نبی کو تب بھی سکون نہیں دیا گیا۔ آئے دن ان کو مکہ کے مسلمانوں کی ان کے ساتھ کفار کی زیادتیاں جو ہیں وہ ان کے قصے پتہ چلتے، اور مسلمانوں کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے قافلوں کو بھی لوٹا جاتا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ والے تمام کے تمام، اور پھر قبیلہ غالباً اوس یا خزرج کا ایک آدمی جو گئے تھے، ایک صحابی، ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ تم ایسا کرو گے تو پھر بدلے میں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا اور ہم آزاد ہیں، یعنی وہ بھی دھمکی دے کر آئے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حل موجود تھا کہ دھمکی دے کر آئے ہیں، ان کی دھمکی کے جواب میں اللہ کے نبی کے پیارے صحابی دھمکی دے کے آئے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غزوہ بدر پیش آیا۔ اس طرح ہوتے ہوتے غزوہ بدر کے بعد احد، اور پھر جب سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا نا، تو اس میں نبی مسلمانوں کو اتنی شدید سردی، کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، 25 دن تک مسلمان زلزلا دیے گئے، ہلا دیے، جیسے اس وقت فلسطین کے مسلمان بری طرح حالت میں نا، ایسے ہی یعنی اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چار چپیرے اسی طرح خطرے میں تھے۔ مدینے میں یہودی ان کے دشمن تھے، اندر انہوں نے کر کے ساز باز کر کے مکہ والوں کو بلایا کہ تم آؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور مدینہ کا منافقین بھی ان کے ساتھ درپردہ ملے ہوئے تھے، کفار مکہ کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ، اور ادھر سے سامنے کفار مکہ کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جیسا پورا کے پورا لشکر موجود۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے یہاں، کیونکہ اس زمانے میں فارس ایسا تھا جیسے کہ امریکہ اس زمانے میں نا، فارس اور روم، تو آپ کے یہاں لڑائی کا کیا طریقہ؟ تو انہوں نے کہا ہم خندقیں بناتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3000 مسلمانوں کے ساتھ 5 گز گہری خندق 6 دن کے اندر کھو دی، اور خندق کھوتے ایک چٹان آ گئی، چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ پہلا وار نظر آیا تو پہلا وار جو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان توڑنے کے لیے، صحابہ نے کہا چٹان نہیں ٹوٹ رہی، آپ نے پہلا وار کیا تو آپ کو ایک چمک نظر آئی، آپ نے کہا روم فتح ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھوں روم فتح ہوگا۔ دوسری آپ نے ضرب لگائی، اس میں تھا کہ فارس فتح ہوگا، یعنی ایران فتح ہوگا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 دن گزر گئے اسی حالت میں کہ کھانے کو نہیں، پینے کے لیے نہیں۔ آپ صحابہ نے اپنا پیٹ کھول کے دکھایا، ایک پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اس وقت سخت سردی کا موسم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 25 دن بعد الحمدللہ ایک تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترکیب کام آ گئی الحمدللہ، اور وہ ضرور بتاؤں گی آپ کو جب وہ آئے گا اس وقت۔ اور پھر دوسرا کیا ہوا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آندھی کے ذریعے کیا کیا کہ کفار کے خیمے اکھاڑ دیے، کفار کے جانور انہی کو رونتے ہوئے چلے گئے، اور وہ راتوں رات آندھی کے ذریعے 25 دن بعد، میں بھی اللہ سے کہتی ہوں اللہ 25 دن بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون دیا۔ اللہ تعالیٰ آج تو 5 مہینے ہونے والے ہیں، آپ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم کر دیجئے، کرم کر دیجئے، اور ان کا ساتھ دیجئے اور آزادی دیجئے ان کو، اور ان کو غلبہ دیجئے، آمین۔
تو یہاں پر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 خوشخبریاں سنائی تھی نا. اب سنیں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے بعد کتنی خوشخبریاں سنائی. پہلی خوشخبری روم فتح ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور صحابہ کے ہاتھوں، یعنی فرمایا کہ روم کا فتح ملے گی مسلمانوں کو فارس کی، ایران کی فتح ملے گی. دونوں کے دونوں امریکہ اور رشیا جیسی پاور تھی. اس کے بعد تیسری خوشخبری، آج کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ نہیں کرے گا. کسی مائی کے لال میں اتنی جان نہیں ہے کہ آج کے بعد اتنی جرت کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ یعنی مسلمانوں پر حملہ کرے. آج کے بعد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر حملے کریں گے، اقدام کی جنگ لڑیں گے، دفاع کی جنگ نہیں لڑیں گے، اپنے آپ کو بچاؤ کی جنگ نہیں لڑیں گے. آپ کو پتہ نا دفاع کی یعنی اقدام کی جنگ تو وہی لڑے گا نا جس کی تیاری ہوگی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بس آج کے بعد مسلمانوں پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا. تو اب یہ سمجھ گئے، یہ کافروں تک بھی پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول آ چکا ہے، فرمان آ چکا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسی بات کرنی چاہیے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہو جائے، نعوذ باللہ. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے آپس میں درمیان، سب کے درمیان میں کوئی پھوٹ ڈال دی جائے، ایسے کوئی واقعہ ہو جس سے مسلمانوں کے اندر کی یہ والی اتحاد ٹوٹ جائے. اور اب یہ واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ ہوا کیا، وہ والا کیا واقعہ. اب لیکن ان کے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف کینہ بھرا ہوا تھا اور وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے اور تکلیفیں پہنچانے کے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے. اسی زمانے میں غزوہ بنو مستلق پیش آیا جس میں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھیں، کیونکہ اللہ کے نبی ایک بیوی کو ضرور لے کے جاتے تھے سفر میں. واپسی کے سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا اور وہ اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہی نہیں تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جنگل کی طرف چلی گئی ہیں. آپ لوگ سب سمجھے کہ وہ دبلی پتلی تھیں، وہ اپنے اس میں پالکی میں بیٹھ چکی ہیں، اپنے ہودج میں بیٹھ چکی ہیں. لیکن کیا ہوا کہ اس لیے آپ نے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دے دیا. اور جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت اور تحمل کا غیر معمولی مقام عطا فرمایا تھا. بہت عقل مند تھی، وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر جانے کے بجائے اسی جگہ بیٹھ گئیں جہاں سے روانہ ہوئی تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی غیر موجودگی کا علم ہوگا تو آپ ان کی تلاش میں اسی جگہ یا تو خود تشریف لائیں گے یا کسی کو ضرور بھیجیں گے. کافروں کا ایک دستور تھا کہ ایک شخص کو قافلوں کا ایک دستور یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا، ایک شخص کو قافلے کے بالکل پیچھے یعنی 2 میل پیچھے تقریباً چلاتے تھے کہ قافلے کی روانگی کے بعد وہ یہ دیکھتا ہوا آئے کہ کوئی چیز گری پڑی تو نہیں رہ گئی، یعنی مسلمانوں کے قافلے کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. تو اس قافلے میں آپ نے حضرت صفوان بن معطل، جن کا نام مجھے نہیں آ رہا تھا اس وقت، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا تھا کہ آپ ہم سے 2 میل دور رہ کے جب ہمارا قافلہ اگلے چل جائے گا آپ جو ہے ہم سے 2 میل دور رہ کر سفر کریں تو ہماری کوئی چیز گری پڑی مل جائے تو وہ اٹھا لیں. وہ جب اس جگہ سے گزرے جہاں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی تو انہیں ثانیہ کا علم ہوا اور پھر انہوں نے اپنا اونٹ ام المومنین کے آگ کو پیش کیا جس پر وہ سوار ہو کے، اور آپ نے منہ نا اما عائشہ صدیقہ کی طرف نہیں رکھا. جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، انہوں نے فوراً ان کے سامنے لا کے اونٹ کو بٹھا دیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھ گئی اور بس جس پر وہ سوار ہو کے مدینہ منورہ پہنچ گئی. یعنی اللہ کے نبی صبح نکلے تھے اور یہ دوپہر تک واپس پہنچ گئی، یعنی اتنا فرق تھا. بس اس واقعے کو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے ایک بتنگڑ بنا لیا اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تنہا صفوان بن معطل کے ساتھ سفر کیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ پر وہ گناہونی تہمت لگا دی جسے زبان سے نکالنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لیے بہت مشکل ہے. عبداللہ بن ابی نے جو کہ رئیس المنافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس نے اس تہمت کو اتنی شہرت دی کہ 2-3 سادہ لوگ مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے اور ان کے منہ سے نکل گیا، اچھا اما عائشہ نے ایسا کیا، انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اس لیے سوچ لیں، اپنی زبانوں کا لگام دینا چاہیے ہمیں کہ اگر ہم کسی نیکوکار کے متعلق کوئی بات سنیں تو ہم خاموش رہیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، یوں کہنا چاہیے.
عبداللہ بن ابئی نے اس تہمت کو اتنی شہرت دی کہ 2-3 سادہ لو مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے، اور اس طرح کئی دن تک یہ بس بے سروپا باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی رہیں، اور بالآخر سورہ نور کی یہ آیتیں نازل ہوئیں جنہوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل برات ظاہر کی کرنے کے ساتھ ان لوگوں کو سخت وعیدیں سنائی، اور جن کی سازش تھی وہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ نے کھول کھال کے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کلم کلا جھوٹ ہے۔ یعنی تم نے ایسا سوچا کیوں؟ تم نے یہ کیوں کہا کہ اما عائشہ ایسا بھی کر سکتی ہیں؟ نہیں، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا اما عائشہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اللہ نے یہاں پر کہا یہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لاؤ 4 گواہ لا کے دکھاؤ کہ اما عائشہ نے کوئی غلط کام کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ تم 4 عاقل بالغ آزاد مسلمان نہیں لا سکے نا، تم لوگ جھوٹے ہو۔ یعنی اما عائشہ کی شان، اور آگے اما عائشہ کی شان میں کیا اللہ نے کہا وہ سنیں۔ اب جب کہ وہ 4 گواہ نہیں لے کے آئے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے ہو اس کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے، ان 3 لوگوں کو جو کہ اس بات کو سنتے ساتھ کہنے لگے مسلمان بھولے بھالے، کہتے ہیں اچھا اما عائشہ نے یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے سنا تھا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ سب کے سب غلط بات ہے، ہم اس کو مانتے نہیں؟ جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اللہ کو کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے نا۔ ایسے اللہ تعالیٰ بول رہے، دیکھیں اما عائشہ کی شان میں، اللہ پھر سے سنیں اس کو، جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے، اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات ہے۔ اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں؟ یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ وہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں کس کی بات کی اللہ نے؟ سنیں، اللہ نے فرمایا ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم۔ یہ کس نے کہا؟ یہ کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی زبان آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 27 جگہ جو عمر کہیں لکھا 27 جگہ کہیں لکھا 22 جگہ جو عمر کا فیصلہ، جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ فرش پہ تھا، وہ عرب کا فیصلہ عرش پہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمر فاروق کی بات اتنی اچھی لگی، انہوں نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، دفع کرو اس کو، اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ان کو بھی 80 کوڑے لگے تھے تینوں کو۔ یہ 3 کون تھیں؟ ایک تو اما عائشہ، ایک تو زینب بنت جہش کی بہن حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے خالزاد بھائی تھے، اور ایک حضرت حسان بن ثابت۔ ٹھیک ہے، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو۔ اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے۔ اچھا ان لوگوں نے یہ جب یہ باتیں سنی نا تو یہ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن عبداللہ بن ابی وہ صاف اس بات پہ ڈٹا رہا۔ اللہ نے فرمایا اس کو تو وہ تو تھا ہی نہیں مسلمان، ورنہ اس کو 2 دفعہ لگتے 80 کوڑے۔ اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ یاد رکھو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں نا اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ختم ہو جائے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہاری شامل حال ہے، اللہ بڑا شفیق بڑا مہربان ہے، تو تم بھی نہ بچتے۔ اے ایمان والو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے تم نے اتنی غضب کی بات کی، اتنی غلط بات کی، اگر میں رحم نہ کرتا تو تم سارے کے سارے اس میں نا عذاب میں آ جاتے۔
فرمایا اگر تم پہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا پاک صاف کر دیتا ہے، اللہ ہر بات سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں توفیق دی کیونکہ تم دل کے نیک تھے، تم باتوں میں آ گئے، پھر میں نے تمہیں توفیق دی کہ تم نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم میں جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لے۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے 1,24,000 یا 1,00,000 جتنے بھی صحابہ تھے نا، ان میں سے کسی کا نام لے کر، کسی ایک کا بھی نام لے کے نا ذکر نہیں کیا قرآن میں، سوائے حضرت زید بن حارثہ کے بس۔ اور لیکن یہاں پہ یہ ذکر ہو رہا ہے پیارے پیارے سے حضرت ابوبکر صدیق کا، کیونکہ کیا ہوا تھا اس میں ایک مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو مہاجر صحابی تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار تھے، یعنی خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت صدیق اکبر ان کی مالی میں مدد فرمایا کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اما عائشہ صدیقہ کے خلاف ایسی باتیں کی ہیں، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ ان کی مالی مدد کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ یہ کیا کرتے تھے، مہینے کا خرچ دیتے تھے ان کو، یعنی مہینے کا وظیفہ دیتے تھے۔ حضرت مستہ سے غلطی ضرور ہو گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں بتا دیا کہ ان کی مالی مدد نہ کرنے کی قسم کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ توڑو اس قسم کو، اپنی قسم کو توڑو، اس کا ہدیہ دو، یعنی اس کا کفارہ دو۔ اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لے۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے، اور اللہ بہت بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یاد رکھو جو لوگ پاک دامن بھولی بالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا جس دن خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے ہیں۔ اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے، اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے۔ گندی عورتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اس پہ پورا نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی بیان کرتی ہوں ابھی یہ تھوڑا سا کرنے کے بعد۔ اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہے۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا یقولون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق ہیں۔ یہ پاک باز عورتیں اور مرد ان باتوں سے بالکل مبرہ ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ ان پاک بازوں کے حصے میں تو مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان، یہ تم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایمان لیا، تہمت لگائی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک باز مرد اور پاک باز عورتیں اس بات سے مبرہ ہیں بالکل کہ ان پر کوئی تہمت لگائی جائے، کبھی ان پہ تہمت نہ لگانا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ زنا کے دروازے بند کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لو، اس میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال کرو گے۔ اس میں سب سے پہلے حکم دیا کہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت لو۔ بلا اجازت کسی کے گھر میں چلے جانے سے بے حیائی کو بھی فروغ مل سکتا ہے، اور اجازت لینے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ باہر سے کھڑے ہو کے کہو السلام علیکم، اگر یہ خیال ہو کہ گھر والا سلام نہیں سن سکے گا اور اجازت دستک دے کر یا گھنٹی بجا کر لو، تو جب گھر والے سامنے آ جائیں تو اس وقت سلام کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، یعنی دیکھو کہ کوئی نہیں ہے، 3 دفعہ دے کر۔ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی، آپ نے پوچھا کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب 3 دفعہ ایسے ہی ہوا، وہ صحابی دروازہ تو کھول نہیں رہے تھے اور بار بار کون پکارے جا رہے تھے اس طرح نا، تو اللہ کے نبی جواب میں السلام علیکم کہہ رہے تھے۔
تو وہ اللہ کے نبی تو 3 دفعہ کہہ کے نا واپس پلٹے. وہ صحابی پیچھے سے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے دعا دے رہے تھے, میں نے کہا میں آپ کی زبان مبارک سے میں اپنے پر سلامتی اور برکتیں نازل کرواؤں, یعنی آپ سے دعا لے لوں, اس لیے میں نے دروازہ نہیں کھلا, اب آئیے آپ تشریف لے آئیے, ٹھیک ہے نا, سمجھ آئی. تو اور اگر 3 دفعہ کے بعد وہ دروازہ نہ کھولے تو واپس چلے جاؤ تمہاری, اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ, یعنی کہا کہ اگر وہ تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ. یہی طریقہ, تو واپس چلے جاؤ, یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے, اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے, اور تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں اجازت دیے بغیر داخل ہو جس میں کوئی رہتا نہ ہو اور اس سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو. یعنی اس سے مراد عوامی مقامات ہیں, یعنی ہسپتال وغیرہ یا اس طرح نا, یعنی جس میں ہم عوامی مسافر خانے, ہوٹل کے بیرونی حصے وغیرہ, اس میں بغیر اجازت جا سکتے ہو, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم جو کام اعلانیہ کرتے ہو, جو چھپ کر کرتے ہو, اللہ سب کچھ جانتے ہیں. مومن مردوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. یہ دوسرا ہے کہ بھائی تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو اجازت لیے بغیر. دوسری بات ہے مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھ لیجئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنی نگاہیں نیچے رکھتا ہے, غیر محرم کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ایسی ایمان کی چاشنی دے گا, ایمان کی حلاوت دے گا کہ بڑے سے بڑا صدمہ بھی اس کو کچھ نہیں کہے گا, وہ مطمئن رہے گا انشاءاللہ. اور ایمان کی چاشنی یہ دے کر اللہ کبھی واپس نہیں لیں گے, اللہ کے نبی نے فرمایا. تو فرمایا اس سے مراد, اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مردوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہی ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے, اور جو کارروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے. اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں. اور آج آپ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے عورتیں اپنے سینے کو کیسے ظاہر کرتی ہیں اور اپنے چہرے پہ کیسی بناوٹ کرتی ہیں, اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے, اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنی گریبان پہ ڈال لیا کریں, اور اپنی سجاوٹ کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے, یعنی اگر آپ نے سج بن کر آنا ہے تو سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ کے, یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے, یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے, یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے, یا اپنی عورت یعنی اپنے بھتیجوں کے سامنے, اپنی بھانجوں کے سامنے, سگے بھائی اور سگے بہن کے بچوں کے سامنے, بیٹوں کے سامنے ساتھ, یا اپنی عورتوں کے یا ان کے جو اپنی ہاتھوں کی ملکیت میں, یعنی کوئی اپنی لونڈی ہے اس کا, یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا, یعنی جو وہ نہیں ہوتے مخنث وہ, یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوئے, یعنی چھوٹے چھوٹے بچے 5-6 سال کے, اب تو خیر 5-6 سال کا بچہ بھی بہت کچھ جاننے لگا ہے, اللہ رحم کرے. اور مسلمان عورتوں کو چاہیے وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے یعنی پازے میں پہنی رکھی ہیں وہ معلوم ہو جائیں. اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ تیسرا دروازہ لگا رہا ہے, پہلا تھا کہ کسی گھر میں ایسے داخل نہ ہو, پھر کہا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اللہ تبارک حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا یا رسول اللہ اگر ہم اپنی نگاہیں نیچے رکھے کے چلیں گے تو کبھی ہم دیوار سے ٹکرا دیں گے یا کبھی کسی گائے بھینس سے ٹکرا دیں گے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ تمہارے ساتھ مقرر کر دے گا, اور اگر آپ دیکھیں نا اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ آپ کے ساتھ مقرر کر دے تو کیا آپ کو کوئی گن پوائنٹ پر لوٹ سکتا ہے؟ کیا آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ میں عورتوں کو حکم دیا کہ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے اپنا پورا جسم کسی ایسی چادر یا برقع میں چھپائیں جو اس کی سجاوٹ کے مقام کو چھپا لے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد وہ چادریں جو عورت نے اوڑھی ہوئی ہو اس کو چھپانا ممکن نہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ضرورت کے وقت عورت کو اپنا چہرہ اور ہتھیلیوں تک کھولنے پڑیں, تو یعنی کسی وقت ایسے کہ اس کو اور کوئی گزارا نہ ہو رہا, جیسے سامنے دیور آ گیا, جیٹ آ گیا, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایسی چادر لے لیں کہ جس سے آپ کے نا دائیں بائیں یعنی رخسار ڈھک جائیں, ٹھیک ہے نا, تو کیونکہ کام بھی کرنا ہے. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں, لہذا غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ ضروری ہے کہ غیر مسلم عورتیں ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتی تھیں, اس لیے جو ہے جب یہ غیر مسلم عورتیں یعنی اب تو
یہ والی اب حدیث کو سامنے کیسے لے کے آؤں؟ آج کل تو ہم خود بھی غیر مسلموں جیسے پینٹیں شرٹیں پہننے لگے ہیں، ورنہ پہلے وقت میں غیر مسلم عورتوں سے بھی ایسے ہی، جو ایسی عورتیں نہیں ہوتی جو اپنے غلط کام کر رہی ہوں یا بے حیائی کا نمونہ، تو ایک حیادار عورت کا پردے والی عورت سے اس کا بھی پردہ تھا جیسے مرد سے پردہ ہو، کیونکہ وہ نا جا کے بتاتی ہیں دوسرے مردوں کو نا کہ وہ فلاں عورت بڑی خوبصورت تھی، اس کی آنکھ بڑی خوبصورت تھی ہے، یعنی ان کو وہ بے حیا عورتیں ہوتی ہیں اور وہ دوسری نیک عورتوں کا پردہ نہیں رکھتی۔ تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو اس کو بھی ان کا بھی نکاح کراؤ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں جو نکاح کے قابل ہیں ان کا بھی نکاح کراؤ، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ اب یہاں پر زنا بڑا آسان ہو گیا، اور نکاح کرنے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے ہوتے ہیں، سوچیں اللہ بہت اور اگر ہم سمپل سی شادی کر لینا تو میرے خیال میں کوئی ایسا کوئی خاص خرچہ ہی نہ ہو، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہو وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے، اور تمہاری ملکیت کے یعنی بالکل ہی اپنے پاس بھی رہنے کی گنجائش نہ ہو، اور نہ کوئی گھر بار ہو نہ کوئی نوکری ہو، تو تب اپنے شرمگاہ کی حفاظت فرمائیں، اپنے آپ کو پاک باز رکھیں، اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، غنی کر دے گا۔ اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں، اگر ان میں بھلائی دیکھو تو اس سے مکاتبت کا معاہدہ کر لو، یعنی اگر کوئی غلام آپ سے یہ کہے، آپ نے ایک غلام لیا 50,000 کا خریدا، یا ایک عورت، اب وہ عورت کہے کہ میں سامنے والے گھر میں کام کروں گی، ایک مثال کے طور پہ ان کے گھر کے برتن دھو گی، اور میں آپ کو 10,000 کر کے یا 5,000 کر کے نا اتار دوں گی پیسے، اور پھر میں آزاد ہو جاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس کے ساتھ مکاتبت کر لیجئے، مکاتب غلام بنا لیں اس کو، اور لکھت پڑھت کریں، اور اس کو جب وہ آپ کے پیسے اتار دے تو اس کو آزاد کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ اگر ان میں بھلائی دیکھو تو اس سے مکاتبت کا معاہدہ کر لیا کرو، اور اب مسلمانوں اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی مکاتیب غلام ہو نا جو اپنے آقا کو پیسے دینا چاہ رہا ہو کہ جو اس کی قیمت آقا نے دی ہے، تو تم بھی اس کے ساتھ نا کوئی زکوٰۃ خیرات میں بندوبست کر دیا کرو، یا کوئی فی سبیل اللہ کر دیا کرو تاکہ وہ آزاد ہو جائے، اور اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پہ مجبور نہ کرو، یعنی دیوس نہ بنو کہ آپ نے ایک خریدی عورت باندی اور آپ اس سے زنا کے کام کروا کر کے دلال نہ بنے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ کریں۔ ان تو کیا کرتے ہیں، اور اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پہ مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا یعنی اپنی نوکرانیوں سے زنا کا کام کروائے گا اور پیسے کمائے گا، تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، یعنی باندیاں اگر نیک ہیں اور اس کا صاحب ان کو مجبور کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں کیا کروں گا، اس باندی کا ساتھ دوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی رہائی کا یعنی اس کی آزادی کا بندوبست کر دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا۔ نماز رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی عقار، تھکی ہے فکر رساں مدھا بھی باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدھا بھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدھا بھی باقی ہے، تمام عمر لکھا مدھا بھی باقی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری پیاری بہنوں، ہم سب اگر یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم سب دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا سامان خریدنا چاہتے ہیں تو جنت کا سب سے شارٹ کٹ راستہ ایسا ہے، وہ ہے جنت کا شارٹ کٹ راستہ ختم نبوت کا کام، کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا بتایا ہوا سلیبس، ان کی بتائی ہوئی باتیں جو ہیں وہ قیامت کی صبح تک وہ اصول اور وہ قوانین چلیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تاروں بھرا آسمان دیکھا اور اما عائشہ صدیقہ نے سوال کیا
تو کہ اتنے تارے، جتنے تارے ہیں آسمان پہ، اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. فرمایا حضرت اما عائشہ سمجھی میرے باپ کا نام لیں گے ابو بکر صدیق کا، فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی. اور پھر عمر فاروق کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے جا کر کہا کہ اے ابو بکر، میری آپ 2 نیکیاں لے لیں، میری آپ تاروں بھرے آسمان جتنی نیکیاں لے لیں اور اپنی مجھے 2 نیکیاں دے دیں. کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر صدیق کی وہ ایک نیکی جو انہوں نے غار ثور میں کی تھی نا، غار ثور میں کی تھی، یعنی میری دنیاوی طور پہ مطلب میرے معاون بنے، میرے مددگار بنے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، اتنے خطرے میں ہجرت کی آپ کے ساتھ ہر جگہ، یہاں تک کہ تفسیر کی کتابوں میں یعنی روایات کی کتابوں میں لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو یہ کہ دشمنوں کو قدموں کے نشان نہ ملے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا اور پھر غار ثور پہ چڑھائی کی. غار ثور پہ چڑھنا تو عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا کر لے کے چلنا اور پھر ان کی خدمت میں پوری رات جاگتے رہنا، پھر جو ہے ان کو خود بیٹھے رہنا اور ان کو اپنی گود میں سلا لینا، تو یہ تمام کے تمام نیکیاں تھیں. تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ ایک نیکی جو ہے نا، اللہ کمی پیشی معاف کرے، یہ ایک نیکی نا عمر فاروق کی تمام نیکیوں کے آگے بڑھ گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہا ابو بکر اپنی 2 نیکیاں مجھے دے دو اور تاروں بھری آسمان جتنی نیکیاں ہیں نا، یعنی آپ کو پتہ نا یہ تارے جو آسمان پہ ہوتے ہیں یہ امریکہ میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں بھی ایسے ہوتے ہیں، انڈیا میں بھی ایسے ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی. جتنا پاکستان کے اوپر آسمان ہے اس میں کتنے تارے ہوں گے، جتنا ہندوستان کے اوپر آسمان ہے کتنے تارے ہوں گے، کتنی نیکیاں تھیں. اور یہ نیکیاں 2 نیکیوں کے بدلے میں دے رہے ہیں کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ نیکیاں جو تھیں وہ کیا تھیں؟ یہ 2 نیکیاں جو تھیں وہ کیا تھیں؟ پہلی نیکی یہ تھی کہ پہلی نیکی یہ تھی کہ آپ کو بتا دیا میں نے کہ غار ثور میں حفاظت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی تھی آپ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. اور دوسری نیکی کیا تھی؟ دوسری نیکی تھی یمامہ کے میدان میں لشکر تیار کر کے بھیجا کہ جاؤ اور مسیلمہ کذاب سے لڑو اور مسیلمہ کذاب کو تہس نہس کر دو، جس نے کہا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوں. ٹھیک ہے. اور اس نے نبی بننے کے بعد 1 لاکھ لوگوں کو اپنا فرما بردار بنانے کے بعد 1 لاکھ فالوورز تھے اس کے، 1 لاکھ فالوورز. اور جب وہ 1 لاکھ فالوورز کو اپنا جو ہے فرما بردار بنانے کے بعد جو ہے 1 لاکھ لوگوں کو فرما بردار بنانے کے بعد جو ہے اپنا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو آپ یقین کریں جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بے چینی ہوئی، کیونکہ دین اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انہی کی شریعت اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے چلیں گے. لیکن اس نے آ کر اتنا اسلام میں اتنا بگاڑ پیدا کیا، ضروری تھا کہ اس کے ماننے والوں تک بھی یعنی اس کو ختم کیا جائے تاکہ یہ مزید اس کے سلسلہ آگے نہیں بڑھے. ٹھیک ہے. تو اس وقت تو کہتے ہیں نا سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے. ختم نبوت کی بستی میں چور گھسے، بستی والے ہوں نگری والے ہوں ہوشیار ضروری ہے. انشاءاللہ رمضان میں پورا کے پورا جو ہے ایک پروگرام جب یہ ختم ہو جائے گا نا دورہ تفسیر قرآن تو انشاءاللہ ختم نبوت کا پروگرام شروع ہوگا. تو میری تو آپ سے درخواست ہے کہ فلسطین کے حالات اور اس کے متعلق جتنی احادیث مبارکہ ہیں اس سب کو لے کر بہترین طریقے سے رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گی، اور ساتھ میں ختم نبوت کی ایک
پہلو سے آپ تک اس کی وضاحت کروں گی انشاءاللہ اگر زندگی رہی. ابھی تو تھوڑا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مقبول ہو جائیں اور منظور ہو جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے بن جائیں، تو آپ یقین کریں کہ صرف اتنا سا کام کر لیں کہ ختم نبوت کے پیج پر آ کے تھوڑا کام شروع کر دیں. یقین کریں ایک ہفتے میں صرف 15-20 منٹ، حد سے حد آدھا گھنٹہ بس. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے محافظ اور عزت کے رکھوالوں میں آ جائے گا. اور پھر یقین کریں کہ ہم سے اللہ نے چاہا تو کوئی محاسبہ نہیں ہوگا. اللہ نے چاہا تو ہم بلا حساب جنت میں جائیں گے. نہ صرف یہ کہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، بس کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، اور کثرت سے استغفار کرتے رہیں. اتنی سی بات کو اختیار کر لیں کہ اللہ نے جو کہا مان کر چلیں. تو یقین کریں جیسے ہر سبجیکٹ میں پاس ہونا ضروری ہے نا، ہر چیز میں. اگر اردو کا ٹیسٹ دے رہے ہیں تو اردو میں آپ کو سوالوں کے جواب بھی آنے چاہیے، ورڈز میننگ بھی آنے چاہیے، آپ کو جو ہے فل ان دا بلینکس، خالی جگہ پر کرنا وہ بھی آنا چاہیے، جملے بنانا بھی آنا چاہیے. اسی طرح ہر سبجیکٹ میں ہوتا ہے. تو ہر رخ سے تیاری کرنی ہے ہم نے جنت کو حاصل کرنے کی. لیکن یہ سب سے اہم رخ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد اور جڑ ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے دیکھا نا کسی درخت کو گرانا ہو تو اس کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جاتا ہے، اور اسی پر محنت کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو دوسرے نبی کی طرف لگایا جا رہا ہے تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چاہنے والے نہ رہیں اور ہم دوسرے نبی کی طرف آ جائیں، تاکہ ہم اسلام سے ہٹ جائیں. اور جو ایمان سے ہٹ گیا، جس کے پاس ایمان نہ رہا، اللہ کی قسم اس کا سب سے بڑا نقصان ہو جائے گا. وہ دنیا سے ملعون اور مردود جائے گا، اور پھر قیامت میں اور پھر ہمیشہ کی جہنم میں سڑے گا. اس لیے ابھی تھوڑی سی محنت کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ختم نبوت کا کام کتنا اہم ہے. اور ہمارے پلیٹ فارم سے کرنا چاہیں تو ہمارے پلیٹ فارم سے کر لیں. صرف ایک ہفتے میں صرف آدھا گھنٹہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر کبیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اے اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ مسلمان جہاں کہیں ہیں، فلسطین میں ہو، چاہے بوسنیا چیچنیا میں ہو، چاہے ادلب میں ہو، شام میں ہو، سیریا میں ہو، یا اللہ پاک مشرقی ترکستان ہندوستان میں ہو، یا اللہ پاک انڈیا میں چائنا میں ہو، یا اللہ پاک مسلمان جہاں کہیں ہو، فلسطین میں ہو. اے اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی ہر دم مدد فرما دیجئے. اے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں مدد فرما دیجئے. اے اللہ پاک ہماری بہنوں نے اتنی محنت کی، یا اللہ پاک یہ تقریباً صرف 6 دن کی محنت ہے یا 7 دن کی محنت ہے اللہ، جو ماشاءاللہ 2,87,975 دفعہ 2,87,975 دفعہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پایہ تکمیل تک پہنچا. اللہ تعالیٰ پڑھنے والیوں کو ایسی اپنی شان کے ساتھ جزا دے. اللہ پاک جنہوں نے یہ پڑھا ان کو سدا سلامت رکھے. اللہ پاک ان کی جان مال ایمان میں برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ان کی نیکیوں میں برکت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے ان سب کو. اور اللہ پاک اس کے طفیل اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے. یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی، حماس کی، حوثیوں کی، یمن کے اور لبنان کے، یا جو جس طرح بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اے اللہ پاک ان سب کی مدد فرمائیے، ان سب کو اپنی حفاظت خاص میں رکھیے. اے اللہ پاک دل دکھانے والی خبروں کو اللہ آپ خوشخبری بنا دیجئے. اے اللہ پاک اگر اس کا تتمہ جو ہے امام مہدی پہ ہوتا ہے تو امام مہدی کو بھیج دیجئے، امام مہدی علیہ رضوان کو بھیج دیجئے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ نیتن یاہو کو، اس کے مامنین کو، یا اللہ اس کفر میں جو اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس کی کرنسی کو، اس کی معاشیت کو اللہ تباہ اور برباد فرما دیجئے. یا اللہ پاک
اپنے حبیب کے طفیل میں یا اللہ پاک اس تمام کے تمام آیت کریمہ کو قبول فرما لے اللہ پاک۔ یا اللہ پاک بڑے دل سے بچیاں پڑھ رہی ہیں اللہ پاک، اب خوشخبریوں کا انتظار ہے، اور یقیناً لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اس رمضان سے پہلے پہلے بہترین خوشخبری عطا فرمائے گا۔ اے اللہ قبول اور منظور فرما لیجیے، آمین۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں یا اللہ ڈاکٹر انم، عائشہ، سونیا، خدیجہ، سمیرہ، فیصل، ماریہ، انس، فاخرہ، بابر، سنبل، اہلیہ عمران، اور جس نے اور بھی کہا اور میں بھول گئی ہوں، اللہ ان سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، اللہ پاک اولاد کا سکھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بچیاں جوان ہو چکی ہیں، بڑی ہو چکی ہیں، نکاح کے قابل ہو چکی ہیں، ان کے لیے، ان بچیوں اور بچوں کے لیے نیک بر نیک زوج عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، زینب، منتہا، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، اور اللہ سدرہ کے گھر میں جتنی بچیاں ہیں ان سب کو اپنے حبیب کے طفیل میں یا اللہ صاحب زوج فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک نیک اور اچھے در اور بر عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام کے تمام لوگوں کو جو ادھر میٹنگ میں بیٹھے ہیں، ان سب کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے والدین کو، ان کے بچوں کو، ان کے شوہر کو، ان سے جڑے ہر رشتے کو، اور اللہ میرے بھی شوہر کو، میرے سے بھی جڑے ہر رشتے کو، یا اللہ پاک تمام علماء اسلام، مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، حضرت جی ندیم بھائی، عمیر صاحب، اور نازیہ اندلیب، اہلیہ حسین، عیشا معظم، راشدہ، شمیم، عادل، شزا، نعیم، نرگس باجی، ان سب کو، ان کے گھر والوں کو، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو اللہ ان کے گھر والوں کو ایمان کے نور کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ فریال، عائشہ اور سحر کی تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ پھر پہلے بھی میں نے 3 لوگوں کے لیے یہ دعا کی، تینوں کا کام بہترین ہو گیا الحمدللہ۔ اے اللہ ان کے لیے بھی سکون اور چین کے فیصلے فرمائیے۔ اہلیہ اعظم، اہلیہ رفیق، مفتی ضیاء الدین صاحب، بیٹی انم اور عامر، ان کو اپنا بہترین عزت والا، برکت والا، عافیت والا، یا اللہ سکون والا گھر عطا فرمائیے، اس میں رہنا برسنا اور اس گھر کی نعمتیں اور برکتوں کو جو ہے سمیٹنا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، عیشا، عبداللہ، اور اس میٹنگ میں پورے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو، ان کے اہل خانہ کو، یا اللہ پاک ان کے اصولی اور فروعی لوگوں کو، سب کو اللہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک احمد، نعمان، نواز صاحب اور محمد عمر، محسن، ان سب کے رزق میں ڈھیروں ڈھیروں برکت عطا فرما دیجیے۔ اللہ کبھی لینے والا ہاتھ نہ بنانا، دینے والا ہاتھ بنانا۔ یا اللہ خوشحالی کے بعد کبھی دنگدستی کا منہ نہ دکھانا۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ فرمائیے، ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بہترین ہو، ہماری آخری آرام گاہ ہمارے گھروں سے زیادہ پرمعطر اور اللہ پاک پرمعطر ہوں، یا اللہ پاک وسیع ہوں، یا اللہ پاک آرام دہ ہوں۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، دنیا سے جنت کا سفر ہاتھ پکڑ کے کروا دیجیے، اللہ اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کروا دیجیے۔ یا اللہ پاک کہیں بھی ہمیں کوئی کسی قسم کی مشکل اور رکاوٹ نہ ہو، دنیا سے جنت کا سفر آسان فرما دیجیے۔ اللہ ہماری برزخ ہمارے لیے سکون کا گھر ثابت ہو، اے اللہ برزخ ہمارے لیے جنت کا ایک ٹکڑا ثابت ہو، آمین۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی ترقی عطا فرمائیے، پاکستان میں پیٹرول کو، بجلی کو بہت سستا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاکستان کو ایسا کوئی حکمران عطا فرما جو پاکستان دوست ہو، اسلام دوست ہو، اور پاکستان کی عوام کا دوست ہو۔ اے اللہ پاک یہ بدکماش لوگوں سے، یا اللہ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں سے اللہ جان چھڑا دیجیے، ہمیشہ کے لیے جان چھڑا دیجیے، جب تک قیامت کی صبح تک کے لیے پاکستان کو بہترین لیڈرز عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اپنے حبیب کے طفیل میں قبول فرمائیے، نہیں قبول فرمانا تب بھی قبول فرمائیے اور برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنی جناب میں قبول فرمائیے۔
اس میں خوب برکت دے دیجئے اس پروگرام میں اللہ، آنے والے روزوں میں بہترین طریقے سے روزے رکھنے کی، اور ایسا کہ روزہ ہماری آنکھوں کا بھی ہو، کانوں کا بھی ہو، دل کا بھی ہو، دماغ کا بھی ہو، زبان کا بھی ہو، ایسا روزہ ہو ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر دینا اللہ۔ اے اللہ ہمارے روزے اتنے زبردست ہوں اور اس روزوں کے مطابق ہماری آخری ساری زندگی، آنے والی ساری زندگی گزار دیجیے گا۔ اے اللہ ہم سب پہ رحم فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔